آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں. حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو کی واسطے جب جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گیا حضور واسطے جمعہ پڑھن واسطے. سنو جی کھل کے بات. آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں, اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو. جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے. جب میرے آقا نے جمعے دا بعد ویکھیا نا تے صف وچ موجود, فرمایا آپ نہیں گئے صبح. عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی, یہی الفاظ ہیں. اور جمعے کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعے کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں. عبداللہ بن رواح کو سوال ہے, دسو حضور نے تانوں کیا کیتا؟ فرمایا. آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے جو عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے, محفل میلاد تو شہبازے نے بھی کروائی ہے, لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے, جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا اس نبی کی محفل کروائی ہے, جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے اس نبی کی محفل کروائی ہے, جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا. ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے. جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا, اب یہ بات نہیں دیکھنی. میں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا. محفل کا وقت تو وہی تھا. عمر بن سعد جو ہے نا, وہ جب مختار ثقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے, عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا, تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل. تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا, انہیں کہا کتھے ہوئے؟ انہیں کہا اندر نفل پڑھ رہا. انہیں کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھتے سن جدو حسین دے مقابلے چاہیا, ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے؟ ہاں جی ہون نفلہ دا کوئی نہیں, دروگ کے اندروں لے آیا عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے. ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سن جدو تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا. اس دن فوج چھٹ کے نفل لیتا, مزہ دا پھر سی. ساڑی قوم اتنی جہالت دی بری ہے جی نا, گھر محفل میلاد کی تھی. میں کہا محفل میلاد اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا. محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. آپ عبداللہ بن رواح سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا؟ کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا, مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا, تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی؟ تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے, اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہندے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی تواڈے کو بیان نہیں ہوندے. کم از کم سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ تا بیان کرو. اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو. ایھا الناس, اے صدیق اکبر دا پہلا خطبہ. اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گلیاں پکیاں کروا دیاں گا. حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح خطبہ. خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے, تبوک دے میدان میں جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے. ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو. تو یہ حکمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. الصدق امانة والکذب خیانة والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقه ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منه ان شاء اللہ تعالی. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء. اطیعونی ما اطعت الله ورسوله فإن عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ. فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. فإن أحسنت فأعینونی, فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی, فرمایا جب میں غلط کام کرا میں نو سیدھا کر دینا. انہاں دیتے چمچے کڑچے کہنے مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں, تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر.
جب صدیق اکبر فرمایا مینوں سیدھا کر دینا، اور کائنات وچ کیڑا ہے جنوں سیدھے نہیں کیتے جا سکتے؟ کیوں جی؟ آگے کی فرمایا؟ فرمایا وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي، فرمایا جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ انشاءاللہ، فرمایا میں او دا حق دے دروازے تک پہنچاواں گا۔ اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي، فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھدا ہے نا کہ میں کن ٹوٹا، جی میں مسلمہ کن ٹوٹا سی جی، تے فرمایا کوئی سمجھدا نا میری رعایت کن ٹوٹا تے میں ہنڈا، تو انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھتا، میں لمحہ پا دیا گا۔ تاجدار ختم نبوت